اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شریک لہ لا شریک لہ وبذالک وبذالک امرت امرت وانا وانا اول اول المسلمین المسلمین لا شریک لا شریک لہ لہ اس کا اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، اس کا اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، وبذالک وبذالک اور اسی بات کا اور اسی بات کا امرت امرت حکم دیا گیا میں حکم دیا گیا میں وانا اول وانا اول المسلمین المسلمین اور سب سے پہلا اور سب سے پہلا مسلمانوں میں سے مسلمانوں میں سے میں ہوں، میں ہوں، اور اور سب سے پہلا مسلمان سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ میں ہوں۔ یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 163 جس کو ہم نے پڑھا، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا نور نصیب فرما کر ہم سب کے ظاہر کو، ہم سب کے باطن کو قرآن مجید کے نور سے روشن فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرک کی، بدعات کی، گمراہیوں کی جو تاریکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا لا شریک لہ، لا شریک لہ، اس کا، بولیے کوئی شریک نہیں، ذرا اور اونچی آواز سے بولیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ شریک مین پارٹنر، ٹھیک ہے؟ شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹنر، پارٹنر۔ پنجابی میں اسے کہیں گے بھائی وال، ٹھیک ہے؟ تو شریک کون ہوتا ہے؟ جو جس کا اشتراک ہو، شراکت ہو، کاروبار کے اندر جس کا اشتراک ہو، شراکت ہو، اسے شریک کہتے ہیں، پارٹنر کہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اگر بچپن میں یہ چیز سمجھائیں، جیسا کہ کلمہ طیبہ پہلے کلمے ہی میں یہ بات ڈن کر دی گئی، پہلے کلمے کے اندر ہی اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی اساس اور بنیاد وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ اسلامی تعلیمات کی اساس اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ جہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کو اجاگر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو واحد ہے، ایک ہے، جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، نہیں عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں، اس کائنات کے اندر جتنے بھی عالمین ہیں، تمام عالمین کے اندر اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں، کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی بات کو اجاگر فرمایا سورہ توحید کے اندر، سورہ اخلاص کے اندر۔ ان لفظوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے حبیب آپ کہیے، ان سے آپ کہیے، ان سے آپ فرما دیجئے کیا؟ اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ جو جملہ ہے نا اس پر فوکس کریں تھوڑا۔ لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ تو وہ خود کسی سے جنا گیا اور نہ اس سے آگے کوئی جنا گیا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہمارے ماں باپ، ان سے ہماری گروتھ ہوئی، اس سے آگے ہم آئے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آ کر جب ہم آئے تو ہم سے آگے ہماری اولادیں پیدا ہوئیں،
سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے ماں باپ، ان کی اولاد میں ہوں، اب میں اپنی اولاد کا والد ہوں، مجھ سے آگے اولاد ہے، تو یہ جو سلسلہ آنے کا، ٹھیک ہے، آنے کا سلسلہ ہے کہ خود کسی سے آیا ہو اور پھر اس سے بھی کوئی نکلا ہو، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ تصور، یہ خیال کرنا بھی شرک ہے کہ تم یہ سوچو کہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں یا اللہ سے آگے بچے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی بیٹے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، اللہ کسی کا باپ ہے، اللہ کسی کی ماں، معاذ اللہ، اس طرح کے تصورات، یہ سارے کے سارے باطل عقائد ہیں جو کہ یہود و نصارہ کے مشرکین کے عقائد تھے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد۔ قرآن کا جواب کیا آیا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، ٹھیک ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو اسی بات کو یہاں فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بھی ذالک، فرمائے اسی بات کا امرت، مجھے حکم دیا گیا، مجھے یہی کہا گیا کہ میں اس بات کو پھیلاؤں، یہ پیغام لوگوں تک عام کروں، اسی بات کو توحید کہتے ہیں، اور یہی بات تبلیغ اللہ رب العالمین کے نبی نے جو کی ہے، اسی بات کی تبلیغ کی ہے، اور 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو انہوں نے بھی اسی کلمے کی تبلیغ کی ہے کہ لوگوں کو آ کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے، اس آیت کی، صحیح مسلم اور بخاری شریف کی مستند حدیث مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم آخر ہیں، یعنی مطلب ہم سب سے آخر پہ آئے ہیں، اور ہم قیامت کے دن سابق ہوں گے، ہم قیامت کے دن ہم سابق ہوں گے، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں میں پیش ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں میں جو ہے وہ توبہ کا، وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں جو حساب و کتاب ہوگا نا، تو حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آئیں گے، اللہ سے عرض کریں گے، اللہ کے رسول کے سامنے عرض کریں گے کہ آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرمائے، تو آپ فرمائیں گے ہاں انا لہا، میں ہوں، میں ہی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، تو آپ کی دعا سے اللہ حساب و کتاب شروع فرمائے گا، اور آپ ہی جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے ہی کھولا جائے گا، ٹھیک ہے، رضوان، جنت کا جو دربان ہے نا، فرشتہ، تو وہ دروازہ بند کر کے جنت کے پاس بیٹھا ہے دروازے کے ساتھ، آپ نے دستک دی، کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، تو دربان نے پوچھا کون؟ میرے نبی نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا حکم، آگے سے جواب کیا آیا؟ فوراً دروازہ کھلا، اور اس دربان نے جو رضوان ہے اس نے کہا کہ مجھے حکم یہی دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم یہی دیا گیا ہے کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے لیے بھی پہلے دروازہ نہیں کھولنا۔ تو کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا سب سے پہلے کیا تھا، کائنات بعد میں بنی ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا تھا، اس لیے فرمایا وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔